اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ قرآن میں احکامات الہیہ ہمیں دیے گئے، ہر حکم کسی حکمت کا حامل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے اندر پوشیدہ حکمتیں موجود ہیں۔ آج ہم زکوٰۃ کے حکم پر کچھ تھوڑی سی بات کریں گے کہ زکوٰۃ کا نظام کیا ہے، کیوں نافذ کیا گیا، اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، اور یہ حکمتیں جاننا اس لیے بھی ضروری ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کی صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، اور کوئی شخص اس وقت تک خلیفہ نہیں ہو سکتا جب تک اسرار الہیہ یا مشیت الہی کے اسرار سے واقف نہ ہو جائے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اس کی فرضیت کیوں دی گئی، اور زکوٰۃ کا نظام اسلامی معاشرے میں نافذ کیا گیا اور دوسری دنیا میں اس کا نام ٹیکس رکھا گیا۔ زکوٰۃ میں اور ٹیکس میں ہم تھوڑا سا فرق بھی کریں گے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کے اندر موجود حکمتوں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم روزمرہ زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم زندہ رہنے کے لیے ہمیں نظام تنفس یا سانس لینے کا عمل کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص سانس لینے کے عمل سے رک جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ سانس لینے کے عمل میں جتنی ہوا ہم انہیل کرتے ہیں، جسم اپنی ضرورت کے مطابق اسے استعمال کر کے فالتو ہوا کو واپس کر دیتا ہے، اسے ایگزہیل کرنا کہتے ہیں۔ یہی انہیل اور ایگزہیل کا پروسیس ہے۔ صعودی اور نزولی حرکت چلتی ہے تو زندگی قائم ہے۔ زندگی گزارنے کا دوسرا لازمہ پانی پینا ہے، اور پانی بھی جسم کے اندر جاتا ہے، ضرورت کے مطابق باڈی میں کام کرتا ہے، اور جتنا بھی زائد یا ایکسیس ہوتا ہے پیشاب سے، پسینے سے یا ایویپوریشن کے عمل سے خارج ہو جاتا ہے۔ تیسرا لازمہ زندگی کا خوراک کا ہے، وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں سے جسم اپنے لیے توانائی اخذ کرتا ہے، اور باقی فضلے کی صورت میں خارج کرنا فطری عمل ہے۔ نظام تنفس میں اگر گڑبڑ ہو جائے، پانی کے معاملے میں اگر اخراج نہ ملے، اور اسی طرح کھانے کو بھی ایگزٹ نہ دیا جائے، تو یہ زندگی کی روانی میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ چوتھا لازمہ زندگی کا مال و اسباب ہے، جو ہم کماتے ہیں، جو ہمیں حاصل ہے، وہ سارے کا سارا ہمارے اپنے لیے نہیں ہوتا۔ پہلے تین لوازمات میں ہمیں واپس کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اور چوتھے میں ہمیں کچھ جزوی اختیار دیا کہ ہم چاہیں تو اس میں سے واپس کریں۔ قانون فطرت یہ ہوا کہ جب تین لوازمات زندگی میں حصول سے زیادہ اس کا خارج کرنا یا اس کو واپس کرنا ضرورت سے زائد والے کو ضروری ہوتا ہے، تو دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ مال و اسباب میں سے بھی ضرورت کو استعمال کر کے باقی کو واپس کیا جانا چاہیے۔ اب اس واپسی کی صورت کو قرآن نے خرچ کرنے کے مختلف مقامات بتائے، اس کی تفصیل قرآن میں موجود ہے۔ حکم دیا
کہ اگر یہ اس طرح سے تم خرچ کرو گے تو تمہارے لیے فائدے ہیں۔ اس میں سے ایک نظام زکوٰۃ کا ہے جسے تزکیہ بھی کہتے ہیں۔ عام طور سے زکوٰۃ کے معاملات کو صرف مالی طور پر پیسوں کے چکر میں لیا جاتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کا لفظی معنی پاکی حاصل کرنا، پاکیزگی حاصل کرنا یا پیوریفائی کرنا ہے۔ تمام توفیقات کی زکوٰۃ ہم پہ لازم ہوتی ہے، اور خاص طور سے مالی معاملات میں زکوٰۃ کی فرضیت ہے۔ اس کا کم از کم حصہ 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے خرچ کرنے ہیں تاکہ ہمارا مال پاک ہو جائے۔ اس کی شرح آگے چل کے خاص لوگوں کو زیادہ کرنی پڑ جاتی ہے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ تزکیہ اس سے تزکیہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ مال و اسباب کے خرچ کرنے میں ہماری بھلائی ہے، اگر ہم یہ خرچ نہیں کریں گے تو وہ ایگزٹ اسی طرح سے نقصان پہنچائے گا جیسے کسی کا پیشاب بند ہو جائے، کسی کے سانس کی آنے اور جانے میں خلل واقع ہو جائے، یا جسم سے خوراک کا فضلہ خارج ہونے میں معاملہ درپیش ہو۔ اسی طرح کا نقصان ہے۔ تو قدرت کاملہ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اپنے بندوں سے ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں، تو پیار کا تقاضا یہ ہے کہ مال و اسباب کے خرچ کرنے کے حوالے سے اسے کم از کم ایک حکم جاری کر دیا کہ وہ 2.5% اپنی آمدن میں سے خرچ کرے، تاکہ معاشرت بھی قائم رہے اور انسان کی ذاتی زندگی میں جو کمی بیشی ہے وہ بھی دور ہوتی رہے۔ اب اس کو غیر اسلامی معاشرے نے ٹیکس کا نام دیا، اسلامی معاشرے نے اس کو زکوٰۃ کا نام دیا، لیکن اس کی حکمت سے ناواقف لوگ زکوٰۃ کے دینے میں مختلف طرح کے حربے اختیار کرتے ہوئے نہ دینے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتے ہیں، یا انہیں احکامات کو مروڑ تروڑ کے اور مال و دولت کی محبت میں اس حکم پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو اپنی زندگی میں جسمانی طور پر اور روحانی طور پر نقصانات اٹھاتے رہتے ہیں۔ جب ہم غور کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا طریقہ کار اتنا اہم ہے کہ جہاں بھی صلاۃ کی بات کی گئی اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی کہا گیا، تو اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے تو اس حکمت کو جان لینے کے بعد پھر ہم حکم سے زیادہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو ہم اخراج دیتے ہیں کسی بھی چیز کو، اس کا قدرت کے نظام کے اندر بیلنس ہونا ضروری ہے۔ مثال دیتا ہوں، جس طرح گرمی پڑنے سے ہوا میں سے نمی کم ہوتی ہے، ہوا اوپر اٹھ جاتی ہے، تو دور دراز کسی علاقے سے آندھی کی صورت میں ہوا بھاگی ہوئی آتی ہے جسے بیلنس کر کے کرنا ہوتا ہے۔ سمجھدار لوگوں کو یہ بات پتہ ہوتی ہے۔ اکثر کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آج گرمی بہت پڑ رہی ہے، شاید بارش ہوگی، ہوائیں چلیں گی، آندھیاں ہوں گی، تو نظام فطرت نے اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم حکم سے زائد خرچ کر دیں گے تو اسے بھی بیلنس کیا جائے گا، اور اگر ہم حکم عدولی کی صورت میں خرچ کرنے میں کنجوسی کا اظہار کریں گے تو وہ اسی طرح سے دوسرے ذرائع سے خرچ کروا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو ہمارا نہیں ہے وہ ہم سے لے لینا حفاظت ہے، اور جو ہمارا ہے وہ ہم تک پہنچا دینا حفاظت ہے۔ قرآن کریم میں آیت الکرسی کے اندر یہ بات واضح طور پر بتائی گئی، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ حفاظت کرتے ہوئے تھکتا ہی نہیں ہے اور وہ علی العظیم ہے۔ حفاظت کا یہ معنی کہ جو ہمارا ہے وہ ہمیں ملے،
اور جو ہمارا نہیں ہے وہ ہم سے لے لیا جائے، تو جب ہم احکامات کے مطابق خرچ کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس کی ریکوری کے لیے قدرت کے نظام میں ایسے حوادث آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، آفات ناگہانی آتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ پھر کسی وقت میں بات کروں گا کہ ریکوری کے کون کون سے طریقے ہوتے ہیں، اور قدرت کا یہ نظام بالکل اسی پیٹرن پہ کام کرتا ہے کہ جب کسی ماں کا بچہ جس کا پیشاب بند ہو جائے، جسے فضلے کے ایگزٹ میں بھی پرابلم آ رہا ہو، تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا کے اپنے پلے سے پیسے دے کے اس کا آپریشن کرواتی ہے، کڑوی دوائیاں کھلاتی ہے تاکہ بچے کا جو ایگزٹ کا نظام ہے یہ ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ چونکہ ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے بندوں سے جو ان کی ضرورت سے زائد معاملات ہیں اسے ریکور کرنے کے لیے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اور جو لوگ اس سے واقف ہو جاتے ہیں وہ حکم سے زائد بھی اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ قانون فطرت میں ہر چیز کا توازن برابر رکھا جاتا ہے، اور اگر ہم زیادہ خرچ کریں گے تو اس کی ریکوری زیادہ ہو جائے گی، اور اگر ہم کم خرچ کریں گے تو خرچ کرانے کے لیے دوسرے عوامل ہماری زندگی میں داخل ہوتے ہیں، جس میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، اور ہماری زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نظام زکوٰۃ سے واقف کر دے، نہ صرف پیسوں کی زکوٰۃ بلکہ حاصل تمام توفیقات کی بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ اگر ہم یہ کرتے رہیں گے تو سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں یہ کہا گیا ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ شکر کا مقصد حاصل شدہ تمام توفیقات کو منشاء تخلیق کے مطابق استعمال کرنا شکر ہے، اور منشاء تخلیق کے مطابق استعمال نہ کرنا ناشکری ہے، اور اسی کو کفر کہا گیا ہے۔ اگر ہم اپنی توفیقات کا، اپنے مال و اسباب کا استعمال حکم کے مطابق کریں گے تو ہمیں مزید نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔